آیات نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ ولا تأكلوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم، مال ایک دوسرے کا، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناحق طریقے سے، وتدلوا بہا، اور نہ پہنچاؤ ان کو، الی الحکام، حاکموں تک، لتأکلوا، کہ کھا جاؤ، فریقا من اموال الناس، کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، ظلم کر کے، وانتم تعلمون، اور تم کو معلوم ہے۔ اس آیات میں جو حکم ذکر ہے وہ مال حرام سے بچنے والا حکم ہے۔ پچھلی آیاتوں میں روزے کے احکام ذکر تھے، جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانے میں اور ایک معین وقت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ جیسے ماہ رمضان میں ہر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا، مباشرت کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعت اسی مناسبت سے ذکر کی گئی کہ عبادت صوم کا اصل منشا، روزہ کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ زمانے میں حلال چیزوں سے بھی صبر کریں گا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ مناسبت بھی ہے کہ جب روزہ ختم ہو، افطار کے لیے مال حلال مہیا کرنا چاہیے۔ جس نے دن بھر روزہ رکھا، شام کو مال حرام سے افطار کیا، اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ اس آیات میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے، جس طرح اس سے پہلے اسی صورت میں حلال طریقہ پر حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت کا بیان گزر چکا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور صاف ستھرے ہیں، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیات میں ان تمام ناجائز صورتوں پر حاوی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ کا معنی ہے کہ اپنا مال مت کھاؤ۔ اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اموالکم آیا ہے، جس کے اصلی معنی ہے اپنے اموال، جس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو تو یہ غور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسی ہی محبت اور تعلق ہوگا جیسا تمہیں اپنے مال سے ہے۔ اگر وہ تمہارے مال میں ایسا ناجائز تصرف کرتا تو تمہیں جو دکھ پہنچتا اس کا اس وقت بھی ایسا ہی احساس کرو کہ گویا وہ تمہارا مال ہی۔ اگر آپ یہ برداشت نہ کرے کہ آپ کا مال ہے اور جو کوئی بندہ ناجائز طریقے سے استعمال کرے، پھر آپ بھی ایسا مت کرو کہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے، حرام طریقے سے کمائے کرے۔ اس کے علاوہ اسی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص
دوسرے کے مال میں کوئی ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو دوسرے اس کے مال میں ایسا ہی تصرف کریں گے۔ اس حیثیت سے کسی شخص کے مال میں ناجائز تصرف در حقیقت اپنے مال میں ناجائز تصرف کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اشیائی ضرورت میں ملاوٹ کی رسم چل جائے، کوئی گئی میں تیل یا چربی ملا کر زائد پیسے حاصل کرے تو اس کو جب دودھ خریدنے کی ضرورت پڑیں گی دودھ والا اس میں پانی ملا کر دیں گے۔ مسالے کی ضرورت ہو گئی، اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ دوا کی ضرورت ہو گئی، اس میں بھی یہی منظر سامنے آئیں گا۔ تو جتنے پیسے ایک شخص نے ملاوٹ کر کے زائد حاصل کر لیے، دوسرا آدمی وہ پیسے اس کی جیب سے نکال لیتا ہے، اسی طرح دوسرے کے پیسے تیسرا نکال لیتا ہے۔ یہ بیوقوف اپنی جگہ پیسوں کی زیادتی شمار کر کے خوش ہوتا ہے، مگر انجام نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا رہا۔ تو جو کوئی دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے مال کے ناجائز تصرف کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ مطلب یہ کہ آپ دوسروں کا مال کھائے، وہ راستہ کھول دیا آپ کا مال کے لیے بھی، دوسرے لوگ آپ کا مال بھی اسی طریقے ناجائز طریقے سے استعمال کریں۔ اس آیات کی شان نزول کا واقعہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے دو صحابوں کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا ہوا۔ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ مدعی کے پاس گواہ نہ تھے، مدعی جانتے جس نے دعویٰ کیا، اور مدعی علیہ وہ ہے جس پر دعویٰ ہو گیا۔ قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دوسرے پر دعویٰ کیا، پہلے مدعی سے قاضی اور جج گواہ لے لیا، اگر اس کے پاس گواہ ہو اور وہ شریعت کے مطابق ہو، بس اس کی گواہی قابل قبول ہی اس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اگر اس کے ساتھ گواہ نہ ہو پھر مدعی کے لیے قسم ہے۔ بس اس طرح ایک شخص دوسرے شخص پر دعویٰ کیا کہ یہ زمین جو ہے یہ ہمارے ہے، اور اس کے ساتھ گواہ نہ ہو۔ رسول اللہ گواہ نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کے لیے قسم کا حکم دیا کہ بس آپ قسم کرو، اگر آپ انکار کرے پھر زمین اس کا حق ہے، اور اگر آپ قسم کرے اور قسم کے لیے تیار ہو پھر زمین آپ کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کی بنا پر اس کے لیے آیات بھی فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، ایسا مت کرو کہ اللہ کے نام پر مال لوٹ گیا لوگوں سے، اللہ سے ڈرو۔ بس اس شخص نے قسم سے انکار کیا کہ یا رسول اللہ میں قسم کے لیے تیار نہ ہوں، بس میں اللہ سے ڈروں گا۔ اللہ رب العزت نے آیات نازل کیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ آپ اس میں ایک دوسرے سے ناجائز طریقے سے مال کھائے، اور نہ اسی طرح کرے کہ مقدمے میں اپنا مال قاضی جج وغیرہ کے پاس لے اور اس کو رشوت دے اور اس کے ذریعے سے دوسری کا حق لوٹ گیا، اسی طرح مت کرو۔ حدیث شریف میں ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں۔ جب اس میں کوئی بندہ کا حق ضائع کیا، ہاں اگر کوئی بندہ اپنے حق میں رشوت دے اس میں ایک گناہگار نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے، قاضی ہے، جج ہے، حاکم ہے اور ظالم ہے، اس کا حق ہے، اس کا تعلیمی معیار اور میرٹ برابر ہے، پھر اس کے باوجود اس کے لیے نوکری نہیں مل گیا سوائے پیسے سے، سوائے رشوت سے، وہ اپنے حق میں رشوت دیے مجبوری کی وجہ سے، اس میں ایک گناہگار نہیں ہے۔ بہرحال مال حلال کی برکات بہت زیادہ ہے اور حرام مال کی نحوست بھی بہت زیادہ ہے۔
حرام سے بچنے اور حلال کے حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات میں مختلف عنوانات سے تاکیدیں فرمائی ہیں۔ ایک آیات میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اعمال و اخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو ہے۔ اگر اس کا کھانا پینا حلال نہیں تو اس سے اچھا اخلاق اور اعمال صالحہ کا صدور کرنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے انبیاء کی جماعت، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہوں۔ اس آیات میں حلال کھانے کے ساتھ عمل صالح کا حکم فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ نیک عمل کا صدور جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرما دیا کہ اس آیات میں اگرچہ بیان انبیاء علیہ السلام کو ہے مگر یہ حکم کچھ انہیں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب مسلمان اس کے مامور ہے۔ اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام ہے، تو ان کی یہ دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا ہے کہ امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کرنے کی ہدایتیں دیں۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہے وہ جنت میں جائیں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کل تو یہ حالات آپ کی امت میں عام ہے، بیشتر مسلمان ان کے پابند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، آئندہ بھی ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکام کے پابند ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ 4 عادتیں، 4 صفاتیں ایسی ہیں جب وہ تمہارے اندر موجود ہو تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ 4 صفاتیں یہ ہیں: نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 سچ بولنا، نمبر 3 اچھا اخلاق، نمبر 4 کھانے میں حلال کا اہتمام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، جو دعا کیا کرو قبول ہوا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو تو مستجاب الدعوت ہو جاؤں گے، اور قسم ہی اس ذات کی جس کے قبضہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو اس گوشت کے لیے تو جہنم کی آگ ہی لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہی اس ذات کی جس کے قبضے میں میرے جان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلم نہ ہو جائے، اور جب تک اس کے پڑوسی اس کی اوضاع سے محفوظ نہ ہو جائے، اور جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل سے برے عمل کو دھو دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حلال کھانے کی بہت زیادہ فائدے ہیں اور حرام کھانے کی، حرام کمائی کی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا، بینکم آپس میں، بالباطل
ناحق طریقے سے، وتدلو بہا اور نہ پہنچاؤ ان کو الی الحکام حاکموں تک رشوت کے لیے، لتأکلوا فریقا من اموال الناس کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے، بالاسم ظلم کر کے، وانتم تعلمون اور تم کو معلوم ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں، صرف رشوت کے ذریعے سے یہ اس دوسری بندہ کا حق وصول کرے۔ وآخر دعوانا